Assalamu alaikum. A very warm welcome to our new discussion series, which is titled Books, Ideas and Coffee from the Global South. So in this series, we are going to invite and introduce the budding scholars from the Global South, جو کہ لکھ رہے ہیں، بہت اچھی جگہ پہ لکھ رہے ہیں، جن کی اکیڈیمک کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وی وانٹ مور پیپل ٹو نو اباؤٹ دیٹ کنٹریبیوشن. اور اسپیشلی ہمارا فوکس ہوگا ان اسکالرس کے اوپر جو چیلنج کر رہے ہیں ڈومیننٹ نیریٹیوس کو اور ڈومیننٹ تھیریز کو چیلنج کر رہے ہیں. سو وی آر ویری ہیپی ٹو بی جوائنڈ بائی ڈاکٹر طیبہ جعفری ٹوڈے، جن کا انٹروڈکشن میں ابھی بعد میں کراتی ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وی ہیو بکس آئیڈیاز ان دس ڈسکشن سیریز بٹ آلسو کافی. سو وائل وی آر ڈسکسنگ آئیڈیاز اینڈ بکس جو کہ چیلنج کر رہے ہیں ڈومیننٹ نیریٹیوس کو اور آلٹرنیٹیوز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اس میں کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. وی آر آلسو گوئنگ ٹو انٹروڈیوس دا برانڈس، اسپیشلی کافی برانڈس اینڈ ادر برانڈس جو کہ آلٹرنیٹیو برانڈس ہیں ٹو دا ڈومیننٹ برانڈس جو ہمیں ملتے ہیں. کافی وی نو نیسکیفے از ون کافی برانڈ جو کہ ابھی ہماری بوائیکاٹ لسٹ پہ ہے. وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس دا لوکل برانڈس. کافی لی ہے، کافی وغیرہ ہے وچ یو مسٹ بی نوئنگ اباؤٹ، اور اپنی کنزمپشن چوائس کو آپ کانشیسلی، چاہے وہ نالج کنزمپشن ہو، چاہے وہ کافی کنزمپشن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، میک یور choices very responsibly. So we want you to know about all these ideas and all these brands to change your tastes اور آپ کم از کم چیلنج کریں جو کہ dominant ideas ہیں which we can see are part of a big problem. So we are very happy to be joined by Dr. Tayyibah Jafri today. Dr. Tayyibah Jafri is a PhD in International Relations from University of Management and Technology. بڑے مختصر عرصے میں انہوں نے بہت اچھی پبلیکیشنز کی ہیں. ان کا ایریا جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کتاب ان کی ابھی اسی سال پبلش ہوئی ہے وچ از ٹائٹلڈ US India Partnership in the Indo-Pacific, Implications for China, and the period which she's covering is 2007 to 2020. So آج اس کتاب کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ان کی بہت اچھی انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں جو کہ اسی کتاب اور اسی موضوع کے حوالے سے ہیں. سو آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے پوچھیں گے، بات چیت کریں گے، اور وی آر گوئنگ ٹو لرن فرام دا ورک دیٹ ڈاکٹر طیبہ جعفری ہیز ڈن. السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس طیبہ. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. It's a pleasure to be here with you. تھینک یو. اوکے طیبہ، پہلا سوال یہ ہے کہ وائی انڈو پیسیفک ریجن؟ اس ریجن پہ آپ کام کیوں کر رہی ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس ریجن کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ So basically Indo-Pacific جو region ہے it is an extension of the Asia-Pacific region. 2017 onwards Indo-Pacific different جو major countries ہیں جیسے US ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، ان کی فارن پالیسی کے اندر اس کنسٹرکٹ کو بہت زیادہ اڈاپٹ کیا گیا. This region is significant because in the late 1990s یہ ایک ایک کنسٹرکٹ نکلا تھا that the next century is the Asian century. اور پھر mid 21st century میں اس ایشین سینچری کو کنورٹ کر کے the Pacific century کا لیبل دے دیا گیا. So this Indo-Pacific construct emerged as a very dominant and important geopolitical space where major actors, they were interested in manifesting and investing in terms of economy, in terms of trade, in terms of their policies as well. So the Indo-Pacific region, it is important for three main reasons. پہلی اس کی جیو اکنامک وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری جو گلوبل ٹریڈ ہے اراؤنڈ 70% آف دا ٹریڈ اور آئل یہاں سے پاس آن کرتا ہے. دوسری اس کی جو جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ میری ٹائم چوک پوائنٹس ہیں اور سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے، جیسے اسٹریٹ آف ملاکا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آپ کا ساؤتھ چائنا سی ہے. تو یہاں پہ یہ سارے چوک پوائنٹس جو ہیں میری ٹائم ٹریڈ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور تیسری اس کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ یہ کہ یہاں پہ US اور چائنا کا ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہمیں نظر آتا ہے. ایک ایسا براڈر کنسیوڈ ریجن ہے جہاں پہ US اور چائنا کی فزیکل پریزنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی رائز آف چائنا کی ڈبیٹ 2000s میں اسٹارٹ ہوئی تو اس نے اس ریجن کو ایک بہت ہی زیادہ بوم دیا دیٹ people and strategists, they started to discuss about it. So all these three things, they basically attracted me that I should work on this region. اور اس پہ specifically پاکستان کے اندر بہت کم کام کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے انڈو پیسیفک ریجن کو چوز کیا. Okay, thank you. That explains a lot of things. Sorry, definitely it's a very important region.
سو اندر ویری امپورٹنٹ پارٹنرشپ یا ریلیشن جو کہ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنس کے سینٹر پر ہے، دیٹ از US چائنا پارٹنرشپ، جس کو آپ نے بھی فوکس کیا ہے. سو اور جب ہم گریٹ پاورز کی بات کرتے ہیں ان دا 21st سینچری، تو یہ دو مین ایکٹرز ہیں جن کا ریلیشن شپ جو ہے ڈیفائن کرتا ہے بہت ساری گلوبل پالیٹکس کو. سو اس حوالے سے آپ کی جو ریسرچ ہے، وی وڈ لائک ٹو نو اینڈ آئی وانٹ کہ آپ آڈینس کو بھی بتائیں کہ US اور چائنا کی اپیرنٹلی بہت سی بات ہوتی ہے کہ ان کی جو پالیسی اپروچز ہیں وہ تھوڑی سی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے اسٹریٹجک کلچر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے کہ US اور چائنا کے جو ویژن ہے اور جو پالیسیز ہیں اس میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ سو جو US کی اپروچ ہے ٹورڈز ورلڈ پالیٹکس، وہ یونیلیٹرلزم کے اوپر بیس کرتی ہے، لبرل انسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بیس کرتی ہے، اور US نے ہمیشہ سے ہی ایک ویب آف الائنسز کو پریفر کیا ہے. اگر ہم ایشیا پیسیفک کی بات کریں یا براڈر ایشیا کی بھی بات کریں تو US کی جو پالیسی ہے دیٹ واز مور ٹوورڈز کریٹنگ اے ہب اینڈ اسپوکس ماڈل، جس میں US ہمیشہ سے سینٹر رہا ہے اور جو باقی کی اسٹیٹس ہیں وہ اس کی اسپوکس رہی ہیں، اور ان کی ڈپینڈنسی تھی ٹورڈز دی ہب جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس تھا. اسی طرح سے ہم جیسے باقی کی دنیا میں US کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ ایک سلیکٹیو انگیجمنٹ ہے US کی. جس ریجن میں US کو جس ٹائم پہ ایک انٹرسٹ نظر آتا ہے وہ اسی ٹائم پہ اس کو وہاں پہ کانسنٹریٹ کر دیتا ہے. جیسے کچھ عرصے ہمیں مڈل ایسٹ میں نظر آیا، اس کے بعد جب براک اوباما آئے تو انہوں نے اپنی ری بیلنسنگ دا پیسیفک کی پالیسی کو اسٹارٹ کر دیا، پھر سے ایشیا کی طرف ان کی انگیجمنٹ ہو گئی. سو US پالیسی اینڈ اپروچ ٹورڈز ورلڈ پالیٹکس، ایک تو اٹ از روٹیڈ ان ریئلزم، جو بالکل مٹیریلسٹ، اسٹیٹ سینٹرک، ریشنلسٹ ازمپشنز ہیں ان کے اندر US کی فارن پالیسی ہے. ایون جو اس کی سافٹ پاور کی اپروچ ہے وہ بھی ایک سارٹ آف ریشنلسٹ ڈیزائن کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کے بعد جب ہم چائنا کی بات کرتے ہیں، سو دا بیسک اینڈ دا کامن ازمپشن از کہ چائنا بہت ہی ہارمونیس اسٹیٹ ہے جو سافٹ پاور کے اوپر بیس کرتی ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتی ہے. بٹ میں نے اپنی ریسرچ میں یہ ڈیولپ کیا کہ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ بھی ریئل پالیٹک پریکٹسز کے اوپر بیس کرتی ہے، بٹ اٹ از کیموفلاجڈ ان سافٹ پاور. تو اس کے لیے میں نے جب چائنیز اسٹریٹجک کلچر کو اسٹڈی کیا تو دیٹ کلچر از روٹیڈ ان دا کانسیپٹ آف ہارمنی. اور ہارمنی ان اٹ سیلف ایک بڑا پیراڈاکسیکل سا کانسیپٹ ہے جس کی روٹس ہمیں ماؤسٹ ٹریڈیشن میں، بدھسٹ ٹریڈیشن میں نظر آتی ہیں، اور اس کی کنٹمپرری مینیفیسٹیشن جو ہے وہ کنفیوشن تھاٹ میں ہے. جو اینالیکٹس ان کا بیسک ٹیکسٹ ہے اس کے اندر سے اس کی روٹس نکلتی ہیں. اور چائنیز اسٹریٹجک کلچر یہ کہتا ہے کہ ملٹیپلسٹی از دا روٹ کاز آف آل پرابلمس. So basically there needs to be one state or one person who is at the top of the hierarchy, اور وہ جب پورے چینل کو کنٹرول کرے گا، ڈومینیٹ کرے گا، تبھی دنیا میں پیس اسٹیبلش ہو سکتا ہے. تو چائنا کی جو پالیسی ہے ٹورڈز ایشیا اینڈ پرٹیکولرلی دی ایشیا پیسیفک اور انڈو پیسیفک، وہ ہے ایشیا بائی دی ایشینس، کہ ایشین کانٹیننٹ کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی ایکسٹرا ریجنل پاور کی ضرورت نہیں ہے. اٹ شوڈ بی دی ایشین اسٹیٹ جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے گا. اور میں نے ہارمنی اور ہارمونیس ریئلزم کی بات کی تو چائنا کی جتنی بھی آپ پریکٹیکل اپروچز دیکھ لیں، چاہے وہ ان کا BRI انیشیٹو، چاہے وہ گلوبل سیکورٹی انیشیٹو ہے، اس کے ذریعے وہ کیا کر رہے ہیں دیٹ دے آر کریٹنگ اے کمیونٹی آف کامن ڈیسٹنی، جس کا مطلب یہ ہے دیٹ all the states that will be involved in that community, their leader is going to be China. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کیموفلاجڈ ہے سافٹ پاور آئیڈیل کے اندر، US کی پالیسی بالکل اپ فرنٹ ہوتی ہے. دوسرا اس میں جو میجر ایک اپروچ ہے چائنا کی وہ ہے بائیلیٹرل پارٹنرشپس کی، کہ چائنا جب بائیلیٹرل ریلیشنز ڈیولپ کرتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چائنا اس میں ایک ڈومینیٹنگ اسٹیٹس اڈاپٹ کر لیتا ہے. جیسے ہم چائنا اور سری لنکا کے بائیلیٹرل ریلیشنز کی بات کریں تو وہ شروع میں تو بائیلیٹرل ریلیشنز سے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پرسپیکٹو تھا، بٹ 2017 میں جب پورٹ جو ہیمبٹوٹا پورٹ ہے جو سری لنکا نے لیز کیا چائنا کو اوور دی ڈیٹ ایشو کہ وہ ڈیٹ نہیں پے کر سکا، تو چائنا کی اس میں بھی ہمیں ڈومیننس نظر آتی ہے. اسی طرح جیسے ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو بہت سی کانٹروورسیز اس میں یہ کہ اکنامک ڈپینڈنسی ہماری چائنا کے اوپر کریٹ ہو رہی ہے. ہم اپنے پورٹس جو ہیں وہ چائنا کو دے رہے ہیں، اینڈ چائنا از انویسٹنگ within the garb of geopolitical objectives. So Chinese approach is somewhat similar to what the US is doing. The only difference is in the perspective and in the way it is portrayed and it is seen in international politics. اوکے طیبہ، ابھی کنٹمپریری پالیٹکس میں ایک ٹرم بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے منی لیٹرلزم کی.
سو آئی ووڈ لائک کہ آپ بتائیں آڈینس کو کہ منی لیٹرلزم کیا ہے اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام ملٹی لیٹرلزم جو کہ عام طور پہ ڈپلومسی میں ہم ابھی تک یوز کرتے آ رہے ہیں. سو بیسکلی ملٹی لیٹرلزم اور منی لیٹرلزم یہ دونوں براڈر سیکورٹی گورننس کے ایلیمنٹس ہیں. ملٹی لیٹرلزم جیسے ہم دیکھتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز ہے, WTO ہے, آسیان ہے, جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو فارمل آرگنائزیشنز ہیں, اور ان کا ایک پراپر ممبرشپ ہوتی ہے, ان کی ایک پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک پراپر ایم اینڈ آبجیکٹیو کے ذریعے وہ بنائی جاتی ہیں. اور اگر ہم پہلے چائنیز اپروچ کی بات کریں تھے تو چائنا نے ہمیشہ سے ہی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس کو پریفر کیا ہے اوور ادر آلٹرنیٹیوز. جب ہم منی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اگریمنٹ ہے رادر دین این آرگنائزیشن, ایک ایسا والنٹری اگریمنٹ جو باٹم اپ ہے رادر دین ٹاپ ڈاؤن. سو اٹ از ان اسٹارک کانٹراسٹ ود ملٹی لیٹرلزم. ملٹی لیٹرلزم ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے تحت ایک ماڈل ہے, اور منی لیٹرلزم ایک باٹم اپ ماڈل ہے جس میں ہم والنٹری کنٹریبیوشنس کی بات کرتے ہیں, پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں, اور فلیکسیبلٹی کی بات کرتے ہیں. بیسکلی منی لیٹرلزم یہ کہتا ہے کہ کچھ نمبر آف اسٹیٹس آپ کی میٹر نہیں کرتی, چاہے 2 اسٹیٹس ہیں, 3 اسٹیٹس ہیں, وہ جب کسی بھی کامن انٹرسٹ کے لیے یا کامن تھریٹ کے اگینسٹ وہ ایک الائنس بناتی ہیں یا ایک اگریمنٹ میں انٹر ہوتی ہیں, تو دے آر کریٹنگ اے فلیکسیبل اسٹرکچر, اور اسی فلیکسیبل اسٹرکچر کے اندر ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ برڈن بھی شیئر کریں, وہ پولنگ آف ریسورسز بھی کریں, اور وہ کوئک ڈیسیجن میکنگ کریں, بیکاز ممبرز جو ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ کمٹمنٹس نہیں ہوتی, اس وجہ سے اس کو زیادہ پریفر کرتی ہیں اسٹیٹس. اور کچھ اسٹڈیز میں اس کو ڈی ہبنگ آف دا سسٹم بھی کہا گیا ہے. سو منی لیٹرلزم اور ڈی ہبنگ کا مطلب ریلیشن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یو ایس کا ایک ہب اینڈ اسپوکس ماڈل تھا جس میں یو ایس واز دی ہب, سینٹرل ہب, اور اس کی گرد ساری اسپوکس ریوالو کرتی تھی. تو منی لیٹرلزم ڈی ہبنگ کو اس طرح سے پروموٹ کرتا ہے کہ یو ایس کا جو سسٹم آف الائنس ہے اٹ از ناؤ ایوالونگ, and it is evolving in a way that there is a variation in that model which we call the hub and spokes plus model. اور اس پلس ماڈل کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹر اسپوک لنکیجز جو ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں, جو ہب کے اوپر, سینٹرل ہب کے اوپر ڈپینڈنسی ہے وہ ڈکریز ہو رہی ہے, اور اسپوکس کے پاس اتنی دیر از روم فار مینیوربلٹی, ان کے پاس یہ فریڈم ہے کہ وہ ایک الائنس میں رہتے ہوئے دوسری اسٹیٹس کے ساتھ بھی الائنسز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور اس کی ہمیں براڈر ایگزامپل کوڈ کے ذریعے نظر آتی ہے, آکس کے ذریعے نظر آتی ہے, جو اینزس ٹریٹی تھی 1951 کی, وہ بھی منی لیٹرل تھی. اسی طرح یو ایس, انڈیا اور جاپان کی جو ٹرائی لیٹرل پارٹنرشپ تھی وہ بھی منی لیٹرلزم کے کانسیپٹ کے اوپر تھی. ٹرائی لیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ ہے 2002-3 کا, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ منی لیٹرل اسٹرکچر کے اوپر بیس کرتی ہیں. اینڈ کنٹمپرری پالیٹکس میں سیکورٹی گورننس چونکہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو منی لیٹرلزم از ایمرجنگ ایز if not an alternative then maybe a complementary perspective to multilateralism. Okay, so one of the things which make us very excited about this book is a new concept جو کہ ڈاکٹر طیبہ جعفری نے انٹروڈیوس کیا ہے اس بک میں, جو کہ ہیٹریارکی کا کانسیپٹ ہے, اینڈ دیر از اے ماڈل جو وہ پرپوز کرتی ہیں which is HRSC model. So I would like her to explain this, especially because she has challenged the work of Barry Buzan, who is a renowned scholar of IR. She has challenged some of his work, and she has added to the model جو اس نے کہا ہے, the gaps she identifies, and she comes up with a new idea of heterarchy. So Dr. طیبہ, آپ ہمیں یہ ایکسپلین کریے گا کہ what is this new term that you are introducing in IR and challenging the work of Barry Buzan, which is very exciting for the Center for Critical Peace Studies, that a Global South scholar is challenging an established scholar's work and coming up with an idea of her own. So kindly explain. Okay, so basically before developing or before explaining my own construct, I will talk about what Barry Buzan has said. جو ان کا آئیڈیا ہے ریجنل سیکورٹی کمپلیکسز کا, وہ بیسکلی ٹاپ ڈاؤن الائنس ماڈل ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکورٹی انٹر ڈپینڈنس ہے اٹ از مینیفیسٹڈ تھرو ریجن بیسڈ کلسٹرز. یعنی ریجنل اسٹیٹس جو ہیں وہ دے کم ٹوگیدر, وہ کلسٹرز اس وقت بناتی ہیں جب ان کے اندر ایک سرٹن لیول آف سیکورٹی انٹر ڈپینڈنس ہے, اور وہ بیسیکلی بلیو کرتی ہیں ایک ہیرارکیکل ڈسٹریبیوشن آف پاور پہ, کہ ایک اسٹیٹ جو ہے اٹ از ٹو بی آن دا ٹاپ, اور باقی ساری اسٹیٹس اس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں. لیکن بیری بوزان کی جو تھیری ہے اس میں کچھ گیپس ہیں جن کو وہ اگنور کر دیتا ہے. پہلی چیز یہ کہ اگر کسی بھی
کمپلیکس کی پاور ڈسٹریبیوشن یا پولیرٹی ہیرارکیکل نہیں ہوتی, اف دا پولز آف پاور آر ناٹ کانسنٹریٹڈ آن ون اینڈ, دین واٹ از ٹو بی دا پولیرٹی آف دیٹ کمپلیکس, نمبر ون. نمبر ٹو, بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جن کے کامن آئیڈینٹی فیکٹرز ہوتے ہیں, کنسٹرکٹیوسٹ فیکٹرز کامن ہوتے ہیں, ان کامنالٹی آف انٹرسٹ کو باری گزار نے اتنی زیادہ اٹینشن نہیں دی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اگر ایکزوجنس فیکٹرز یا ایکسٹرنل فیکٹرز جب ریجنل ارینجمنٹس کو سپر سیڈ کرتے ہیں تو اس صورت میں ریجنل سیکورٹی کمپلیکسز کا بیہیویئر کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ممبرس کی انٹریکشن ہے ود دی آؤٹ سائڈ فورسز وہ کس طرح سے ہوگی. تو ان تین چار چیزوں کو بیری بوزان نے اپنی تھیری میں اوور لک کیا ہے یا ان کو انیڈیکویٹ اٹینشن نہیں دی. اس چیز کو فل اپ کرنے کے لیے ہم نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا جو ہے ہیٹریارکیکل ریجنل سیکورٹی کمپلیکس, HRSC. اور HRSC یہ کلیم کرتا ہے کہ ریجنل سیکورٹی کمپلیکسز دو سرکمسٹانسز میں بنتے ہیں. پہلا سرکمسٹانس یہ ہے کہ جب ایک گلوبل پاور چیلنج کر رہی ہو کسی اٹ از بینگ چیلنجڈ بائی اے ریجنل پاور, right? And secondly, that global power brings together regional states, like-minded states, against that rising power. جو ہمیں predominantly اگر ہم انڈو پیسیفک کی بات کریں تو کوڈ میں بڑا ویزیبل نظر آتا ہے ہمیں, کیونکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس اور چائنا کی ایک انہیرنٹ رائیولری ہے وہاں پہ. اور یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اپنی لائک مائنڈیڈ اسٹیٹس جو کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں جیسے انڈیا ہے, جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے, اٹ ہیز براٹ دیم ٹوگیدر to circumvent the rising influence of China, because China is rising as a global power and it is challenging American dominance. So اس صورتحال میں جو کوڈ کا کمپلیکس بنا ہے it is heterarchic in nature. اور اس کی HRSC ہونے کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ کوڈ میں جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے it is not concentration, it is not hierarchical, it is heterarchical. ہیٹریارکی پہ ہم آئیں تو ہیٹریارکی بیسکلی آرکیولوجی کی فیلڈ سے نکلا ہے. اور جب ہم آرکیولوجی کو دیکھتے ہیں تو اس میں وین دی آرکیولوجسٹ دے ڈگ آؤٹ دا روئنس, دے ارینج دیٹ روئنس ان ڈفرنٹ ویز and in different patterns to make sense of what that object was or is. So similarly, when we apply it to international politics, heterarchy allows the diffusion of power, that in certain circumstances there is a possibility of arranging power along different poles, یعنی کہ پاور کانسنٹریٹ ہونے کی بجائے پورے سسٹم کے اندر ڈیفیوزڈ ہے. سو ایچ اسٹیٹ ہیز رفلی ایکول پاور. And then the second thing is کہ heterarchical security complexes بات کرتے ہیں that if the members of a complex they want to interact with outside forces تو اس میں HRSC ان کو یہ provision دیتا ہے کہ there is the existence of a non-dichotomic friend-enemy logic. نان ڈائیکاٹومیٹ فرینڈ انیمی لاجک اس طرح سے میں ایکسپلین کر سکتی ہوں جیسے جو کوڈ کی کنٹریز ہیں ان کے پولیٹیکلی چائنا کے ساتھ بڑے اسٹرین ریلیشنز ہیں. انڈیا, اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو اس کی چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے, جاپان کی بھی چائنا کے ساتھ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں, آسٹریلیا کی بھی سمبٹ کلوز کولڈ پولیٹیکل ریلیشنز ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایچ آف دیز اسٹیٹس دے ہیو اسٹرانگ اکنامک ریلیشنز ود چائنا اینڈ دیئر ٹریڈ بانڈ از ویری ویری اسٹرانگ. سو ایٹ ون اینڈ دے کنسیڈر چائنا دیئر enemy, but at the same time for economic or strategic benefits they are entering into an economic friendship with them. So this non-dichotomy and this diffusion of power and the ability to consider one state your foe and friend at the same time, it is it is explained by heterarchy more than hierarchy itself. So HRSC کا جو concept ہے وہ basically fluidity کے اوپر بیس کرتا ہے, flexibility کے اوپر بیس کرتا ہے اور mainly diffusion of power کے اوپر بیس کرتا ہے. That in a system all states when they are coming together voluntarily they have equal power and equal say in decision making. اور دوسری بات یہ کہ ہیٹریارکی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کو آلٹر کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے. دیٹ ڈیسیژنس دے کین بی ریورسڈ اینڈ ری ایڈجسٹڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا ٹائم. اٹ از ناٹ ریجڈ. اور ہم کوڈ کے کیس میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2004 میں جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا تو وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے کیا گیا, اینڈ دین 2017 آنورڈز اس کے مزید اور ایمس سے کہ چائنیز کنٹینمنٹ بھی تھی, اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر میں, نان ٹریڈیشنل ایشوز میں اس کی جو ہے اسٹیٹس دے ور کولیبریٹنگ ود ایچ ادر. جیسے کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ویکسین ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹیٹس نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے ایک دوسرے کو ویکسین کی ڈسٹریبیوشن میں. سو آل دیز تھنگز اینڈ دا کوڈ فنکشن, دا فنکشننگ آف کوڈ اٹ سیلف وہ ہیٹریارکی سے ایکسپلین ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو HRSC کا نام دیا. تھینک یو ڈاکٹر طیبہ, دس میکس اے لاٹ آف سینس. آج کل کی کنٹمپری پالیٹکس میں فلوئڈیٹی جو ہے that works better than more rigid structures.
اچھا اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو کام ہے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا کرٹیکل پیس اسٹڈیز سے کیا تعلق ہے اور اس میں آپ کا کام کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ سو بیسکلی کریٹیکل پیس اسٹڈیز یہ کہتا ہے کہ پیس جو ہے وہ صرف ایبسنس آف وار نہیں ہے. پیس اس طرح سے ہوگا کہ جب پورا اسٹرکچر آپ کا ایک ریہیبلیٹیٹڈ اور ریکنسٹرکٹڈ اسٹرکچر ہوگا ویئر ایوری بڈی ہیز این ایکول سے. اسی طریقے سے جو ہیٹریارکی کا کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے دیٹ رادر دین ہیونگ ون کانسنٹریٹڈ پول آف پاور should be diffused and it should have every state or every segment of a complex should have equal power. So وہ ایک تو یہ بات ہے کہ کریٹیکل پیس اسٹڈیز جیسے باٹم اپ اپروچ کی بات کرتا ہے ویسے ہی ہیٹریارکی اور منی لیٹرلزم باٹم اپ اپروچز ہیں پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ ہیٹریارکی جو پوسٹ اسٹرکچرلیس آئیڈیا آف سیلف ادر بائنڈری ہے, جو ڈیکنسٹرکٹنگ دیٹ سیلف ادر نوشن ہے, جو جیکس ڈیریڈا کا کانسیپٹ ہے, اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. دیٹ اٹ ڈز ناٹ compartmentalize one state as the dominant state and the other as a lesser dominant state. وہ یہ کہتا ہے that this whole power concentration nexus it needs to be diffused and it gives you an alternate lens to view power, to view state and to review sovereignty. جیسے ہم پوسٹ اسٹرکچرلزم میں یہ کہتے ہیں کہ all these things they need to be considered or studied through an alternate perspective. So I think heterarchy in itself is a very reflexive idea. Rather than giving an alternate, it sort of complements the existing system in a very beautiful way. Because heterarchy میں یہ ہے کہ ایک hierarchical structure میں heterarchic units بھی ہو سکتے ہیں اور ایک heterarchic structure میں hierarchical units بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے اور deconstruction کی بات کرتا ہے, diffusion کی بات کرتا ہے, and it talks about rebuilding the structure on equal basis. So اسی طریقے سے critical peace studies کے ساتھ اس کا بہت ایک اہم لنک ہے, and that is why I think this is very pertinent to discuss it on this platform. Thank you. Thank you so much, Dr. Taiba. We are learning a lot from you. اچھا ایک چیز بتائیے گا which our audience would like to know is کیونکہ ہم چائنا کو دیکھ رہے ہیں ایز دا رائزنگ پاور اور مے بی ایز اے میجر ایکٹر جو کہ فیوچر میں بہت اس کا رول اہم ہے, بلکہ ابھی کرنٹلی بھی بہت اہم ہے. تو چائنا کی جو پالیسی تھنکنگ ہے, فارن پالیسی تھنکنگ ہے, اس کا جو ویژن ہے فار دا فیوچر, وی ووڈ لائک ٹو نو مور اباؤٹ دیٹ. سو کائنڈلی ہمیں اس بارے میں بتائیے. سو جو چائنیز فارن پالیسی ہے, اگین اس کا جو روٹ ہے وہ ہمیں سافٹ پاور میں نظر آتا ہے, پرنسپلز آف پیسفل کو ایگزسٹنس میں نظر آتا ہے, اور ایک ایسی دنیا کریٹ کرنا جہاں پہ پولیٹیکل ایشوز سے زیادہ اکنامک انسینٹیوز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. جیسے ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو اٹ از اے میگا پروجیکٹ, ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں وہ اسمالر اسٹیٹس کو اپنے ساتھ جوڑ کے ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور سنس چائنا کا بیسک جو موٹیو یا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے ایشیا بائی دی ایشینس, تو وہ ہر طریقے سے ہر اس ڈومین کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ٹائم پہ امریکن سپریمیسی تھی. جیسے ہم انڈو پیسیفک کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں تو افریقہ کے اندر چائنا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے جسٹ ٹو bring those states closer to each other. So Chinese model جو ہے وہ economic based ہے زیادہ, it is a geo-economic model. اور دوسرا یہ کہ چائنا is very much conscious and cautious of its China threat theory. جو چائنیز رائز ہے وہ ایک بڑا debatable issue ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے چائنا نے ڈیلیبریٹلی جو پلان آف نیشنل ریجوونیشن ہے یا گلوبل سیکورٹی انیشیٹو ہے یا کامن سیکورٹی ویژن چائنا نے دیا جسٹ ٹو انشور اینڈ انٹرسٹ دا اسٹیٹس کہ آئی ایم ود یو اینڈ آئی ایم ناٹ پرسوئنگ دوز کولڈ وار لاجکس. اور اسی لیے چائنا کی جو فارن پالیسی ہے وہ اٹ از مور انکلائنڈ ٹورڈز پارٹیسپیشن ان ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جیسے کہ آسیان ہے, اور آسیان کے ساتھ چائنا کی پارٹنرشپ گوز وے بیک ٹو the mid 1970s and 1980s, کیونکہ چائنا یہ بلیو کرتا ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ایک تو چائنا کو اکنامکلی انسینٹیوائز کرتے ہیں, اور دوسرا اٹ از اے فارمل پلیٹ فارم جس کے ذریعے چائنا یو ایس کے انفلوئنس کو سرکموینٹ کر سکتا ہے. اور چائنیز اگر آپ ڈومیسٹک اسٹرکچر بھی دیکھیں تو وہ بڑا ہیرارکک ہے, ون پارٹی سسٹم ہے, ون پرسن ہو ہیز کنسیڈرڈ ہمسیلف ایز دا پریزیڈنٹ فار لائف, تو وہ کسی بھی انفارمیلٹی کی طرف نہیں جاتے. اٹ از ویری ریجڈ اینڈ ویری فلوئڈ ایز کمپیئر ٹو واٹ از ہیپننگ پریکٹیکلی ان دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. سو چائنیز اپروچ از اے اتھارٹیٹیو, it is rigid,
and it is economic based more than it is based more than culture or more than politics and everything. اور دوسری چیز جو چائنا اب آج کل بہت کر رہا ہے دیٹ از انویسٹنگ ان ایجوکیشن ان ٹرمز آف اٹس allies جیسے پاکستان ہے یا اور دوسرے چائنا کے کلوز اسٹیٹس ہیں. اس میں چائنا ایجوکیشن میں بہت زیادہ انسینٹیوائز کر رہا ہے اسکالرشپس کی بیسس پہ, پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کی بیسس پہ, سو مچ so that it can sort of entrench in the minds of the people that China is a power. It is it is not a rising power. It has already risen and it is on its way to global ascendancy. So it is very rigid and it compartmentalizes itself and it states that this is my state, this is my friend, and this is my enemy. So there is no room for fluidity or flexibility in the Chinese approach. Okay, thank you so much. This is very enlightening. اچھا, ناؤ وی نو کہ یہ دو بڑے میجر ایکٹرز ہیں اس وقت گلوبل پالیٹکس میں. یو ایس میں وی سی کہ انڈر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھنگز آر ناٹ واٹ دے یوز ٹو بی. بہت سی چیزیں بہت آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ دے بیکمنگ میسی. چائنا میں بھی یو سی مور آف این اتھارٹیرینزم آپ کو نظر آتا ہے. پیس کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم باٹم اپروچز کی بات کرتے ہیں, پلوریورسل لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی بیسڈ آن یور ریسرچ کہ آپ کا فیوچر ویژن دنیا کیسی ہونی چاہیے اور کس طرف جا رہی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف دا ورلڈ ایز اٹ از ڈیولپنگ؟ اور یہ جو خاص طور پہ یو ایس چائنا کی رائیولری کے حوالے میں, باقی اسٹیٹس کے رول کے حوالے سے ایک جنرل ویو آپ کا فیوچر کے بارے میں کیا ہے, اور اس میں پیس کی جگہ آپ کہاں پہ دیکھ رہی ہیں؟ Okay, so first we'll talk about how the world is at the moment. We see that the world is changing and transforming at a very rapid pace. For instance, we see that there is strategic rivalry between US and China. We see multiple actors emerging. For example, India or Russia or Japan. There are multiple centers of power now, multiple attractions. The battlefields, they have changed with the emergence of artificial intelligence, cyber security, the environmental threats. They are a big challenge in the years to come, and also the rise of alternate perspectives. The voices that were at the subaltern, they are now coming to the mainstream, though at a very snail pace. But still there is the rise of the alternative voice. So in my view, the world is becoming more fragmented, interconnected, but more fragmented, because we see that with the advent of globalization, the world is shrinking, time and space, it's shrinking, but it is becoming, again, as you mentioned, messier and fragmented. So in my view, how the world should be, I think there is a need to go towards the problem solving approach, because the states, the leaders, they all know what the problem is, and the problem again is rooted in the very materialist instinct of human nature, that maximization of power, self interest, which again though is here to stay, it cannot be changed. But we need to look for alternative ideas as well. We need to accept the idea of pluriversality, that there can be more than one ways of looking at a thing, and there is no harm in accepting the alternative, and then rather than condemning it, engaging with the alternate perspective is more important, and it is what is needed for global peace. Because peace in its very instance is acceptance. The initiative or the basic core of peace is to accept the other person, to accept the other person's opinion or the other state's initiative, and to support each other. That is the very basic of peace. So I think how the world should be, it should move towards a more problem solving approach, more acceptance, and engagement between traditional and the alternate voices is very, very important. And I think platforms like CCPS and Pluriversity are doing a wonderful. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیبہ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اور یہ جو لاسٹ نوٹ ہے, ہم اسی پہ جو ہے ہم آگے جو ہے بات کریں گے کہ ون آف دا پرپز وی آر چیلنجنگ دا مین اسٹریم, وی آر چیلنجنگ دا ڈومیننٹ پرسپیکٹو, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی آر کنڈیمنگ اٹ. وی وانٹ ٹو انگیج اٹ, وی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اے ڈائلاگ ود دا مین اسٹریم, ود دا ڈومیننٹ, جس کو ہم جن پرسپیکٹوز کو کہتے ہیں. اینڈ وی وڈ ریئلی اپریشیٹ اینڈ like to know more about the voices like ڈاکٹر طیبہ, جو کہ اس طرح کے ڈائلاگ کو جو ہے پاسبل کر رہی ہیں. بیکاز آگے بڑھنے کے لیے ڈبیٹ جو ہے اور ڈائلاگ جو ہے, دیٹ از دی اونلی وے ٹو موو فارورڈ in a world which is becoming increasingly pluriversal, increasingly multilateral.
So a dialogue is the only way forward and the only hope for peace. So we want to build more such dialogue. So thank you so much, and do give us your comments on this. We look forward to your comments, and we are going to come up with more in this series. Thank you so much. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے۔